اللہ رب العالمین نے مومنوں کی صفات بیان کی کہ مومن جو ہوتا ہے، سب سے پہلے تو اللہ رب العالمین نے گزشتہ آیات میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ مومن وہ ہے کہ جب اس کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے اس کے دل کے اندر خشیت پیدا ہو جاتی ہے، اس کے دل کے اندر اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ کرتا کیا ہے، اللہ کا ڈر، جب اللہ کا خوف اس کے دل میں آ جائے، تقویٰ آ جائے، تو پھر وہ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اور مالک کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ان کے سامنے پھر آیات کو پڑھا جاتا ہے ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، ان کی کیفیت مختلف ہو جاتی ہے، ان کی کیفیت ہیبت ناک ہو جاتی ہے، ان کی کیفیت ایسی ہو جاتی ہے کہ جیسے ہم ابھی اللہ رب العالمین کے ساتھ ڈائریکٹ کلام کر رہے ہیں۔ ان کی کیفیت ایسے ہو جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے متعلق سے آپ بھی بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہم بیٹھے ہوا کرتے، آقا علیہ السلام کے پاس جب بیٹھے ہوتے ہماری کیفیت یہ ہوتی کہ کوئی پرندہ بھی ہمارے سر کے اوپر بیٹھ جائے، ہم ہلتے نہیں تھے، حرکت نہیں کرتے تھے، وہ پرندہ بھی نہیں اڑ سکتا تھا، پرندہ بھی بیٹھا رہے اس کو بھی کوئی تکلیف نہیں ہوتی تھی۔ اتنی ہیبت ناک کیفیت اور اتنی خشوع و خضوع والی، اتنی عاجزی انکساری والی کیفیت، یہ کیفیت اللہ کے ڈر کے ساتھ، اللہ کے خوف کے ساتھ پیدا ہوتی ہے۔ جب ان کے سامنے پھر آیات کو پڑھا جاتا ہے، پھر احادیث کو ان کے سامنے بیان کیا جاتا ہے، تو پھر ان پر اللہ کا خوف اور طاری ہوتا ہے اور ان کا ایمان اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ وہ اپنے رب پر ہی توکل کرتے ہیں، بھروسہ صرف، یقین صرف، اعتماد صرف اور صرف اللہ کی ذات پر، اس کے علاوہ کسی اور پر نہیں۔ الذین یقیمون الصلاۃ، یہی وہ لوگ ہیں جو نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ہم کو نماز کی پابندی کے متعلق یہاں تک اپنے عمل کے ساتھ بتلا دیا کہ آقا علیہ السلام دو صحابیوں کے کندھوں کے اوپر اپنے بازوؤں کو رکھ کر پاؤں گھسیٹتے ہوئے مسجد کے اندر تشریف لے کر جا رہے ہیں، اور مرض الموت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبتلا ہے۔ آقا علیہ السلام کا اس جہان فانی سے آخری سفر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام ہے۔ آقا علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں جاتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، اور آقا علیہ السلام کو جب غشی طاری ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھتے ہیں کہ کیا لوگوں نے نماز کو ادا کر لیا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ادا کیا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہیے کہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ یہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آخری الفاظ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تھے، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، کہ نماز کی پابندی کرنا، نماز کو قائم رکھنا، نماز کے ساتھ جڑے رہنا، نماز پر قائم دائم رہنا ہے، نماز کو ہر وقت اپنا شیوا بنانا ہے، کہ نماز کے ساتھ ہی، یہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل کے ساتھ بتا دیا کہ جب کوئی مصیبت آتی، جب کوئی تکلیف آتی، اور غزوہ بدر کے اندر ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العالمین کے سامنے سرخرو کیسے ہوتے ہیں، نماز کی حالت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں اللہ رب العالمین کے سامنے گر جاتے ہیں اور اللہ رب العالمین کے سامنے مناجات کرتے ہیں، اللہ کو مناتے ہیں۔ الذین یقیمون